اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا، اور ابھی جو مہینہ گزرا ماہ رمضان المبارک، جو کہ امت کی بخشش کا ایک بہترین سرمایہ ہے، اس میں ہم کو زندہ رکھا اور حتی المقدور اس کی قدر کرنے کو توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا رمضان کے مہینے کا، وہ منشا اگر ہمارا پورا ہوا تو رمضان ہمارے لیے کامیاب ہے، ورنہ روزے تو سب ہوتے ہیں لیکن جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کا منشا اگر پورا نہیں ہوا تو پھر وہ ضائع ہے۔ رمضان کو ہمارے اوپر فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے اس طرح کہ تم سے پچھلی امتوں پہ، پچھلی قوموں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب ہم اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ ہم رمضان میں روزے تو ہم نے پورے رکھے، 30 کے 30 روزے ہم نے رکھے، 30 کی 30 تراویح ہم نے پڑھی، 30 کی 30 سحر ہم نے کی، افطار کیا، روزے داروں کو افطار کے انتظامات کرانے میں ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے حصہ لیا۔ تمام کے تمام کام روزے کے، رمضان کے جو لوازمات ہیں، رمضان کے جو کام ہیں، تمام کے تمام کام ہم نے کیے، لیکن جو مقصد اللہ تعالیٰ بتایا وہ مقصد ہم کو ملا نہیں ملا وہ دیکھنا۔ روزے تو برابر ہیں، اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ ہم دیکھنا کہ ہمیں کچھ تقویٰ پیدا ہوا نہیں ہوا۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں، اس سے پہلے بتایا میں کہ ہم اونچا لباس پہننا شروع کرتے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے، یہ تمام چیزیں نہیں۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہم میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا، وہ دیکھنا ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے پاس پہلے سے ہے، اس میں کچھ اضافہ ہوا تو سمجھنا کہ الحمدللہ یہ رمضان ہمارے لیے کامیاب رہا۔ اللہ کا خوف ہم میں داخل ہو گیا، یعنی اللہ کے منشا کے تحت اپنی زندگی کو گزارے اور ارادہ کرے ہوئے ہیں کہ آنے والی زندگی بھی اللہ کے منشا کے تحت گزاریں گے تو رمضان ہمارے لیے کامیاب ہے۔ اللہ کا منشا، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اس طرف ہماری توجہ جاری، یعنی ہمیں تقویٰ پیدا ہو رہا تو یہ رمضان ہمارے لیے کامیاب ہے۔ ورنہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی منشا نہیں، اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہم اگر روزہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا کے بدلے میں خود آ جاتا ہوں، میں خود اس کی جزا میں آ جاتا ہوں۔ جو بندہ اللہ کی خاطر روزہ رہتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی چاہت کی خاطر، اللہ چاہا مجھ سے میں روزہ رہوں، وہ اللہ خوش ہو جانا، اس کی خاطر رہا تو اللہ تعالیٰ بندے کے جزا میں، روزے کی جزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے۔ تو ہم غور کرنا، کسی اور سے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا محاسبہ آپ کرنا ہے، خبر کے جواب ہم کو آپ خود دینا ہے، کوئی اور ہمارے جواب دینے کے لیے آنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہمارے خبر کے جواب دینے کے لیے آنے والا نہیں ہے، ہمارے جواب ہم کو دینے ہیں تو ہمارا محاسبہ ہم کو ابھی کرنا ہے، یہیں سے ہم محاسبہ کرتے رہے، یہیں سے ہم غور و فکر کرتے رہے، یہیں سے سوچتے رہے تو خبر میں ہم جواب دینے کے قابل ہیں۔ من ربک ربی اللہ، ہم بول سکتے ہیں میرا رب کون ہے،
میرا رب اللہ ہے۔ میں دنیا میں دیکھ کے آیا، میں جواب دے سکتا ہوں خبر میں، کیونکہ خبر میں یہ زبان جو ہمارے جسم کی ہے، یہ جسم کی زبان بند ہو جائے گی، بندہ قلب کی زبان سے جواب دے گا۔ جسم کی زبان بند ہو جائے گی، جسم تو ختم ہو جائے گا، ہمارے ساتھ جو رہے گا ہمارا قلب رہے گا، ہم اپنے قلب سے جواب دیں گے، ہم ہمارے قلب سے جواب دیں گے۔ قلب سمجھتا، رٹتا نہیں، رٹا رٹائے جواب قلب نہیں دیتا۔ قلب میں جو بات سمجھ میں آئی، جو بات اتری، وہ بات وہ جواب دیتا۔ اس لیے قلب کو کیا کہا جاتا ہے؟ آما جگاہ علم کہا جاتا ہے۔ قلب کو آما جگاہ علم، یعنی جہاں پہ علم اترتا ہے، جہاں پہ علم رہتا ہے، جہاں پہ علم رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ورائے جسم ہے، ورائے جسم، یعنی جسم میں نہیں ہے وہ، جسم میں تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ہر حیوانی جسم کو پایا جاتا ہے، ہر حیوانی جسم میں پایا جاتا ہے، چاہے درند ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے پاس یہ پایا جاتا ہے۔ لیکن قلب صرف انسان کے پاس پایا جاتا ہے، قلب صرف انسان کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ ورائے جسم ہوتا ہے، جو کہ غیر مادی چیز ہے۔ جس طرح ایمان ہوتا ہے، ویسے وہ قلب بھی غیر مادی چیز ہے، اس کے اوپر علم اترتا ہے، اور بندہ اسی سے جواب دیتا ہے خبر میں، یہ زبان سے نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی لایا؟ نہیں لایا۔ ہمارے اندر کچھ فرق ہوا؟ نہیں ہوا۔ یا پھر ہم جیسے ہی چاند دکھا، ہم پھر وہی شیطان کے تابع میں تو نہیں ہو گئے، شیطان کی پیروی میں تو نہیں لگ گئے، اس کے انتظار میں تو نہیں تھے کہ صدر ہمارا اندر قید ہے، صدر ریا ہوتی ہے، ہم صدر کے پیچھے بھی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ صدر انہیں قید تھا، انتظار میں تھے، ہم بھی جھگڑے ہوئے تھے، قید ہو گیا، آزاد ہو گیا چاند دیکھتے ہی، ہم بھی اس کے پیچھے بھاگ لیے۔ تو پھر روزہ رہنا، رمضان ہمارا ضائع ہے، کوئی اللہ کو حاجت نہیں۔ ویسے بھی ہم روزہ بھی رہتے ہیں تو اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمال میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جیسا ہے ویسی ہے، اللہ آن کما کان۔ ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہمارے کفر سے، ہمارے انکار سے، ہمارے شرک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری اپنی بہتری کے لیے، ہم روزہ رہتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے لیے ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ رمضان کو ہم کو جیسے گزارنا تھا ویسا گزارنے کی ہم فکر کرنا تھا۔ گزر گیا رمضان، پھر ایک رمضان اللہ تعالیٰ حیات دے گا، اگر زندہ رکھے گا، پھر آئے گا رمضان، پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تقوی میں اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے۔ رب اللہ تعالیٰ، من ربو کا سوال قیامت پہ جو ہوگا، خبر میں جو ہوگا، من ربو کا سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، یعنی تیری پرورش کون کرا، تو کون پالنے والا تھا، دنیا میں کس نے تیری حاجتیں پورے کی، جو حاجتیں تو مانگتا تھا وہ حاجتیں کون پوری کرتا تھا، وہ حاجتیں تو نہیں مانگتا تھا وہ حاجتیں بھی تیری کون پوری کرتا تھا۔ کیا دنیا میں دیکھا تو جانا؟ کون تھا اس کو رزق دیتا تھا؟ کون تھا اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا؟ کون تھا جس کو اولاد دیا؟ کون تھا جس نے اس کو دولت دی، جس نے اس کو شہرت دی، جس نے اس کو مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دی، تمام چیزیں دینے والا دنیا میں کون تھا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ سوال ہوگا ہم سے۔ جو غور و فکر کرا وہ جواب دے گا، جو غور و فکر نہیں کرا وہ جواب نہیں دے گا۔ ہائے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ جاننے کا مقام ہے، یا جان لیے وہاں جواب دینا ہے، یا جان لیے وہاں جواب دینا ہے۔ یہاں جاننا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا رب ہے، رب ربوبیت کی جو صفت ہے، پرورش کرنے کی جو صفت ہے، کیسی ہماری پرورش کرتا رہا، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک، پیدا ہونے سے پہلے سے ہماری پرورش کرتا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ہماری حاجت روائی وہی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ رحمان کی صفت بھی اللہ کے پاس پائی جاتی ہے، رحیم کی صفت بھی اللہ کے پاس پائی جاتی ہے۔ رحمان کون؟ رحمان وہ رحمان جو ہم مانگنے سے پہلے ہماری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ رحمانیت کی صفت کیا ہے؟
رحمانیت کی صفت کیا ہے کہ بندہ مانگنے سے پہلے بندے کی حاجت کو جان کر اس کی حاجت کو پورا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، الرحمن الرحیم، جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم معنی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، رحمان کا رحمانی کر دیتے ہیں، مہربان اور بڑا رحم کرنے والا۔ مہربان کے معنی میں رحم کرنے والے ہی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ بڑا فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں۔ رحمان میں اور رحیم میں ایک تمیز ہے، ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ رحمان جو ہم مانگے نہیں ابھی، ہم سوال نہیں کریں ابھی، سوال کرنے سے پہلے ارے بندے کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دیں، وہ رحمان ہے۔ ایگزامس آتے ہیں 10th کلاس کے، خاص طور پر پیرنٹس بچے کے ایگزام کی فکر کرتے ہیں۔ ایگزام میں جانے سے پہلے، بچہ بولنے سے پہلے پیرنٹس اس کے لیے پیڈ کا انتظام کر دیتے ہیں، پین کا انتظام کر دیتے ہیں، پینسل کا انتظام کر دیتے ہیں، واچ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یعنی ایگزام میں جانے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ماں باپ پہلے سے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ جانتے ہیں ماں باپ ایگزام میں جائے گا بچہ، یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی، بچہ بولنے سے پہلے وہ چیزوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ رحمانیت کی صفت ہے۔ بچہ بولا نہیں ابا میرے کو کلر پینسل بھی ہونا، کلر پینسل بھی دے دیتے ہیں، یہ رحیم ہے۔ مانگنے پہ عطا کر دینا رحیم، بے مانگے عطا کر دینا رحمان۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ یہ غور و فکر کرنا ہے، دنیا میں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، دنیا میں ہم کو کچھ بھی زیادہ کام کرنا نہیں ہے، صرف متوجہ ہونا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرے اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین بڑھتا جاتا۔ یقین ایمان ہے۔ دنیا گزرتی، ضرورتیں برابر پوری ہوتی، کون ضرورت پوری کر رہا، انہیں پوری کر رہا۔ جب یقین ہو جاتا ہمارا وہ ضرورت میری پوری کر رہا تو مانگنا بھی اس سے شروع کر دیتے۔ اصل مانگنے کا مسئلہ ہے، اصل یقین کا مسئلہ ہے۔ یقین آ گیا مانگنا شروع کر دیتے، اس سے دیتا معلوم ہے پکا 100% دیتا، نہیں دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یقین آ گیا اس سے مانگنا شروع کر دیتا، آج نہیں کل صبح دیتا، صبح نہیں دوپہر دیتا، دوپہر دیتا ضرور۔ کب آتا یہ؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقویلات میں، اپنی ذات میں، اپنے اطراف کی ذات پہ، سماج میں، ماحول میں، تمام چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، تب بندہ کہہ دیتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا کچھ منشا ہے، کچھ مقصد ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ سبحانک فقنا، تو پاک ہے، مجھے عذاب قبر سے بچا لے، آگ سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے۔ بندہ دعا کرتا ہے۔ کون بندہ دعا کرتا ہے؟ جو غور و فکر کرتا ہے، جو متوجہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذکر کرنا، تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ جانا، فجر کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھنا، ظہر کے بعد بیٹھنا، عصر کے بعد بیٹھنا، بیٹھنا نہیں ہے، غور و فکر کرنا، چلتے پھرتے غور و فکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے غور و فکر کرنا ہے، ہمیشہ ہر لمحہ غور و فکر کرنا ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی تخلیق کردہ دنیا میں، اللہ تعالیٰ جو پیدا کرا اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، کیسے پیدا کرا مولا، کیسی کائنات بنایا مولا، غور و فکر کرتا ہے، اس کی دنیا برابر چلتی ہے۔ وہ غور و فکر کرنا ہی بندے کو ذاکر بناتا ہے۔ یہ غور و فکر کیا ہے؟ ذکر ہے، متوجہ ہے بندہ اللہ کی ذات کی جانب، اللہ کی تخلیق کی جانب، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جانب، بس کرنا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے جاب میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگی برابر چل رہی، لیکن بندہ سوچتا رہتا ہے۔ الحمدللہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، سبحان اللہ اس کی زبان سے نکل، جو بے ساختہ الفاظ جو نکلتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو بے ساختہ جو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان الفاظ کی قدر ہے، تسبیح لے کے بیٹھنے کی قدر ہے، اس کے ثواب ملے گا برابر، لیکن اللہ چاہتا نہیں، وہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سمجھ کے جواب دے، بندہ سمجھے کہ میں سبحان کیسا ہوں، میری تعریف سمجھ کے کرنا، الحمدللہ مولا،
سمجھ کے ارے ایک ایسی ضرورت تمہاری تھی، ہم پریشان تھے، وہ ضرورت پوری، الحمدللہ مولا متوجہ ہو گئے اللہ کی جانب، ساری دنیا میں رہ کے، سارے لوگوں کے سامنے رہ کے الحمدللہ بول دیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندے کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بندے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ مصیبت پریشانی کیا ہے؟ مصیبت پریشانی یہ ایک انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ کیفیات ہے۔ مصیبت پریشانی جو مسائل ہوتے ہیں، مسائل کو ڈیل نہیں کر سکنا، یہ مصیبت پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ہونے والا کچھ نہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے، لیکن مصیبت کو، پریشانی کو ڈیل نہیں کر سکنا، پراپر برابر ڈیل نہیں کر سکنا، یقین کی کمی، یہ مصیبت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ پریشان ہو، پریشانی کیا ہے بھائی؟ کل کیسا ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا، وہ معاملہ کا کیا ہوگا، یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا، یہ معاملہ کا کیا ہوگا۔ پریشانی جو ہوتی ہے، پریشانی کا لفظ اللہ والوں کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نہیں، دوسری آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نہ حزن و ملال کرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ حزن و ملال کرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی یہ کیفیات ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے مادی، یہ کیفیات ہیں۔ پریشانی بھی ایک کیفیت کا نام ہے، خوشی جیسی کیفیت ہے، غصہ جیسے کیفیت ہے، پریشانی بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت کو مطلب وہ خلق پہ جو اثرات ہو رہے ہیں، معاملات کے تعلقات کے جو اثرات خلق پہ ہو رہے ہیں، وہ خلق ہمارا وہ اثرات کو، وہ معاملات کو برابر ڈیل نہیں کر سک رہا، اس کو کیا کر رہا انہیں پریشانی کی شکل میں ہم پہ ظاہر کر رہا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ فلسفہ ہے، سمجھنا ہے اس کو، جو سمجھا کامیاب ہے، خبر میں جواب دے گا، جو نہیں سمجھا نہیں، ہائے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری بولتا ہے۔ کیونکہ بالکل مختصر بات رکھنے کا ارادہ تھا، مختصر بات۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا جو فائدہ ہے ہم غور کر لینا کہ ہم متقی ہوئے، پورے متقی نے تو نہیں، کچھ اتنا تو اللہ کا ڈر خوف ہمیں آیا، کیا آ گیا؟ الحمدللہ سبحان اللہ۔ نہیں آئے تو لا لینے کی کوشش کرنا، ارے رمضان میں روزہ رکھا بھائی، اللہ متقی ہونا، اللہ متقی ہوئے نہیں، میں ڈر رہا نہیں اللہ سے، تو پھر ڈرنا شروع ہو جاتا، ڈرنا شروع ہو گیا، اور رمضان ہمارے لیے کامیاب ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، حیات دے، توفیق دے، تو آنے والے وقت میں ہم تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا کیا ہے، جو کچھ بھی سنا کیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو سمے عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ خود عالم موضوع تاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات واتم وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔